آئیے آج ایک ایسی کتاب کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں جو نیوکلیئر فزکس کی دنیا میں ایک لیجنڈ سمجھی جاتی ہے، انریکو فرمی کی نیوکلیئر فزکس۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس پر کچھ آپ کہہ سکتے ہیں ماہرین اور طلباء کے تبصرے بھی ہیں، تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کتاب میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ اور فرمی خود وہ بھی تو کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، جی وہ صرف تھیوری بنانے والے نہیں تھے، صحیح۔ انہوں نے پہلا نیوکلیئر ری ایکٹر بنایا تھا۔ اچھا تو یہ کتاب صرف علم نہیں، یہ ان کے اپنے تجربے کا نچوڑ ہے۔ اچھا ڈاکٹر عائشہ ملک نے بہت خوب کہا کہ یہ کتاب ایک ٹائم مشین جیسی ہے۔ ٹائم مشین یعنی یہ ہمیں سیدھا نیوکلیئر فزکس کی بالکل بنیادوں تک، اس کے آغاز تک لے جاتی ہے۔ واہ! تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کتاب کا جادو کیا ہے؟ کیا یہ بس ایک تاریخی دستاویز ہے یا آج بھی اس کی کوئی اہمیت ہے؟ نہیں، تاریخی دستاویز سے کہیں زیادہ ہے۔ اچھا، تو کیا خاص ہے اس میں؟ ڈاکٹر لیو ناکامورا نے میرا خیال ہے ان کے لکھنے کے انداز کی بڑی تعریف کی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ناکامورا یہی کہتے ہیں کہ فرمی کا انداز بالکل واضح، کوئی غیر ضروری تفصیل نہیں، سیدھی بات۔ یعنی بالکل ٹو دا پوائنٹ۔ بالکل، وہ نیوکلیئر ساخت ہو، شماریات ہو یا کوانٹم ٹرانزیشنز، اتنے منطقی انداز میں پیش کرتے ہیں کہ قدم بقدم سب سمجھ آتا ہے۔ لیکن کیا یہ واضح انداز آج بھی اتنا ہی کارآمد ہے؟ میرا مطلب ہے فزکس تو اب بہت آگے نکل گئی ہے۔ ہاں، یہ سوال اہم ہے۔ ناکامورا نے اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹس کا ذکر کیا تھا، یہ کیا ہوتے ہیں اور فرمی کی وضاحت یہاں کیسے کام آتی ہے؟ دیکھیں، اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹس کا بنیادی کام یہ ہے کہ آپ نیوکلیس جیسی کسی چیز پر دوسرے ذرات جیسے نیوٹران پھینکتے ہیں۔ اچھا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ٹکرا کر کیسے بکھرتے ہیں۔ اس سے آپ کو نیوکلیس کی ساخت کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرمی نے اس کرے عمل کو سمجھانے کے لیے بہت سادہ لیکن گہری مثالیں اور وضاحتیں دی ہیں، شاید جیسے بلیئرڈ کی گیندوں کا ٹکرانا۔ یعنی سمجھنے میں آسان۔ جی، اور یہ منطقی وضاحت آج بھی ان تجربات سے مطلب نکالنے میں بہت مددگار ہے۔ اسی لیے ناکامورا اسے سونے جیسا قیمتی کہتے ہیں۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، اور صرف پرانے ماہرین ہی نہیں، ایک پی ایچ ڈی امیدوار سارا احمد، ان کا تجربہ بھی کچھ ایسا ہی رہا؟ جی بالکل، سارا کا کہنا تھا کہ انہیں پہلے لگا کہ شاید کتاب کچھ پرانی ہو گئی ہو۔ ہاں، اکثر ایسا لگتا ہے پرانی کتابوں کے بارے میں۔ لیکن جب انہوں نے پڑھی تو انہیں اندازہ ہوا کہ جو بنیادی اصول فرمی نے سمجھائے ہیں وہ آج بھی اتنے ہی ٹھوس ہیں۔ اچھا، یعنی وہ آج بھی لاگو ہوتے ہیں؟ بالکل، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کتاب صرف فارمولے نہیں دیتی، یہ ان کے پیچھے کی جو وجدان ہے نا، جو انٹیوشن ہے، وہ فراہم کرتی ہے۔ وجدان یا انٹیویشن، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ آج کل کیسے مدد کرتی ہے جہاں ہمارے پاس اتنی جدید چیزیں ہیں جیسے مونٹی کارلو سیمولیشنز؟ دیکھیں، مونٹی کارلو سیمولیشنز تو کمپیوٹر پر مبنی حساب کتاب ہے نا، ہزاروں ممکنہ نتائج کا اندازہ لگانے کے لیے۔ جی، فرمی کی کتاب آپ کو وہ بنیادی سمجھ دیتی ہے جس پر یہ جدید ماڈل کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ جو مساواتیں ان سیمولیشنز میں چلتی ہیں وہ کہاں سے آئیں، ان کا اصل مطلب کیا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کیسے نہیں بتاتی بلکہ کیوں بتاتی ہے۔ بالکل صحیح، یہ آپ کو نیوکلیئر دنیا کے کام کرنے کا ایک آپ کہہ لیں احساس دیتی ہے، صرف حساب لگانا نہیں سکھاتی۔ تو گویا آج ہم کوارکس یا ہیوی آئن کولیجنز کی بات کرتے ہیں جن کا ذکر شاید فرمی کے وقت میں نہیں تھا۔ جی، وہ تو بات کی دریافتیں ہیں۔ لیکن بنیاد پھر بھی وہی رہتی ہے۔ بالکل، فزکس کی عمارت تو انہی بنیادوں پر ہے۔ نئی منزلیں ضرور بن گئی ہیں، لیکن اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو۔ فرمی کی کتاب اسی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے۔ سمجھ گئی۔ تو پھر یہ کتاب اصل میں کن لوگوں کے لیے زیادہ موزوں ہے؟ تبصروں کو دیکھیں تو ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر ملک، جنہیں دہائیوں کا تجربہ ہے، وہ بھی اسے اہم مانتی ہیں۔ جی، ناکامورا تجرباتی کام کرنے والوں کے لیے اسے قیمتی سمجھتے ہیں، اور سارا احمد نے پی ایچ ڈی کی سطح پر اسے مفید پایا۔ تو مطلب یہ اعلیٰ سطح کے طالب علموں اور پیشہ ور افراد کے لیے ہے؟ ہاں، خلاصہ یہی ہے۔ جو لوگ نیوکلیئر فزکس کی گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین ہے۔ شاید انڈر گریجویٹ طالب علم کے لیے یہ پہلی کتاب نہ ہو۔ کیوں؟ کیا یہ بہت مشکل ہے؟ مشکل سے زیادہ یہ تعارفی انداز میں نہیں لکھی گئی، یہ سیدھا بنیادوں پر جاتی ہے۔ تو یہ تعارفی کتاب نہیں بلکہ ایک بنیادی ستون ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرمی کی نیوکلیئر فزکس ایک لازوال کلاسک ہے۔ بلا شبہ۔
شاید فیلڈ میں آپ کی پہلی کتاب نہ ہو، لیکن اگر آپ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں کہ نیوکلیئر ماڈلر کیسے کام کرتے ہیں، ان کے پیچھے کی منطق کیا ہے، تو یہ ضروری ہے۔ یقیناً جو لوگ اس شعبے میں سنجیدہ ہیں ان کے لیے تو یہ ایک لازمی مطالعہ ہے۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ فرمی کی یہ کتاب واقعی نیوکلیئر فزکس کے علم میں ایک سنگ میل ہے۔ جی، اور آخر میں ایک سوچ ذہن میں آتی ہے جی، کہ کسی بھی علم کے جو بنیادی متن ہوتے ہیں نا، انہیں پڑھنا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ شاید یہی کہ بنیادوں کی گہری سمجھ کتنی ضروری ہے، چاہے علم کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے۔ یہ تو غور طلب بات ہے۔ اور یہ بات آج کی اس تیز رفتار سائنسی ترقی کے دور میں ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ جہاں ہر روز نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، کیا بنیادیں ہمیشہ متعلقہ رہیں گی؟ یہ ایک سوال ہے سوچنے کے لیے۔